بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ کے برگزیدہ نبی حضرت سلیمان علیہ السلام اور مچھلی کے ایک ایمان افروز واقعے سے متعلق بتائیں گے کہ کس طرح حضرت سلیمان نے اللہ سے فریاد کی کہ وہ اللہ کی مخلوق کی دعوت کرنا چاہتے ہیں، اور کس طرح اللہ پاک نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرمایا کہ اے سلمان، یہ رزق دینا تیرا کام نہیں، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ مگر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بار بار اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت کی اجازت دے دی۔ ناظرین، ہماری آپ سے ایک گزارش ہے، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزات عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا۔ آپ علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ بھی تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور دنیا ان کے ہاتھ میں ہو گئی، تو کہنے لگے، اے میرے معبود، اگر تو مجھے اجازت دے دے کہ میں تیری مخلوق کو پورے سال تک کھلاؤں، یعنی میں انہیں پورے سال کا رزق دینا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وحی نازل فرمائی کہ تو اس پر ہرگز قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی، یا الہی، پورے سال تو نہیں، صرف ایک ہفتہ دے دے، میں ایک ہفتے تک تیری مخلوق کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے پھر فرمایا کہ تو ایک ہفتے کے رزق پر بھی قدرت نہیں رکھتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک بار پھر درخواست کی، یا الہی، چلو ایک ہفتہ نہیں تو ایک دن مجھے عنایت فرما دے کہ میں تیری مخلوق کو رزق دے سکوں۔ فرمایا کہ اے سلیمان، تو ایک دن پر بھی قدرت نہیں رکھتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک دن کی اجازت دے دی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ تمام کے تمام ان چیزوں کو جو زمین پر حلال ہیں، یعنی گائے، بیل، بکریاں، دمبے وغیرہ، اور ان تمام کو جو جنس حیوان میں سے ہیں، یعنی پرندے وغیرہ، جب وہ جن و انس نے ان چیزوں کو جمع کر لیا تو اس کے لیے بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں۔ پھر ان جانوروں کو ذبح کیا گیا اور ان کو پکانے کے لیے ان کا گوشت بنایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو حکم دیا کہ کھانے پر چلیں تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ پھر کھانوں کو جنگل میں پھیلا دیا گیا۔ اس کھانے کا رقبہ اتنا بڑا تھا، اتنے بڑے رقبے پر یہ کھانا پھیلا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص ایک مہینے کا سفر کرے تو پھر کھانا ختم ہوتا، اتنا وسیع کھانا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی، اے سلیمان، تو مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس کی دعوت کرنا چاہے گا؟ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں دریا کے جانوروں سے شروع کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بحر محیط کی ایک مچھلی، اس کو حکم دیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ضیافت میں سے کھائے، یعنی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکایا ہے، صرف ایک مچھلی کو حکم دیا کہ تو جا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے پکے ہوئے میں سے کھا۔ چنانچہ اس مچھلی نے سر اٹھایا اور کہا، اے سلیمان، میں نے سنا ہے کہ تو نے ضیافت کا دروازہ کھول دیا ہے اور میری ضیافت تو کرے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، لے اور کھانا شروع کر۔ چنانچہ وہ مچھلی آگے بڑھی اور دسترخوان کے شروع سے کھانے لگی۔ مچھلی نے اس قدر کھایا کہ ایک ہی دفعہ میں سارا کھانا صاف کر دیا۔ اس مچھلی نے پھر آواز لگائی، اے سلیمان، مجھے کھانا کھلاؤ اور میری بھوک مٹاؤ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مچھلی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تو سارا کا سارا کھا گئی اور پھر بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا۔ تو مچھلی نے کہا
کیا اسی طرح میزبان کا جواب ہوتا ہے؟ اپنے مہمان کے لیے: اے سلیمان علیہ السلام، آپ خوب جان لیجئے کہ میرے لیے ہر روز اس طرح جتنا آپ نے آج پکایا ہے، دن میں 3 مرتبہ اتنے کھانے کا انتظام ہوتا ہے، اور آج میرے کھانے کے روکنے کا سبب تو بنا اور تو نے میرے کھانے میں سے کمی کر دی۔ اسی وقت حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑے، رونے لگے اور کہنے لگے: اے میری پاک ذات، تو ہی ہے جو لوگوں کو رزق دیتا ہے، تو ہی ہے جو مخلوق کو رزق دیتا ہے، روزی دیتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے، تو بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملا کہ رزق ہمیشہ پروردگار سے مانگنا چاہیے۔ یہ مال و دولت، یہ رزق، یہ پھل فروٹ، یہ جانور، حلال گوشت، یہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس واقعے سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔